دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں بہت خطرناک مسئلہ پیش آیا. میرے دوست کے گھر میں سنا رہا ہوں, میں تو یقین بھی نہیں کر سک رہا تھا. اور کتنا روئے ہمارے گجرات کے اللہ والے اس واقعے کو لے کر. کیا ہوا آپ کو بتاؤں. میں سورت میں تھا, رات 11 بجے کار میں بیٹھا ہوا تھا. میں مشغول تھا کار میں, تو میرے دوست کا فون آیا تو میں نے اٹھا لیا فون, لاؤڈ اسپیکر پہ کیا. میں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کچھ پتا چلا کہاں ہو؟ میں نے کہا سورت ہوں. میں نے کہا نہیں پتا چلا. میرے بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ میرا دوست میرے جتنا, اور اس کے بھائی تو اس سے بھی چھوٹا. تو میں نے کہا یار تیری بھابھی کا انتقال ہو گیا؟ تو بولتا ہے ہاں. میں نے کہا کتنی عمر تھی اس کی؟ مولانا 24 سال. میں نے کہا اس کا بچہ بھی تھا؟ تو ہاں مولانا 6 کے 7 سال کا اس کا بچہ ہے. وہ بھی بیچارہ بہت رو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ نوساری میں دفن گیری ہوئی؟ بولے نہیں, وہ سورت کے آگے ایک گاؤں ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا مائک پر, تو وہاں کی رہنے والی ہے. تو اس کے امی ابو کی چاہت تھی کہ اس کو ہمارے گاؤں میں دفن کر دو. اب کہیں بھی دفن کرنا تھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے وہاں دفن کر دو. اب صبح میں دفن گیری ہو گئی. مولانا دوسری بات بعد میں کرو, پہلے آپ میری بات تو سنو. میں نے کہا سنا. وہ رات میں نا بچہ رویا کہ دادو دادو نانو نانا میرے کو میرے امی کی یاد آتی, میرے کو میرے امی کی یاد آتی. اب مغرب کے قریب کا وقت, تو کہا چل بیٹا تجھے تیری ماں کی قبر پہ لے جائیں. تو ماں کی قبر پہ لے گئے نا, تو کیا دیکھا کہ سر کی طرف سے قبر پھٹی ہوئی ہے اور 3 سانپ باہر بیٹھے ہوئے. بچہ رونے لگا کہ نانو میرے امی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیا؟ تو کہا ہم پتہ نہیں تھا, ہم جیسے ہی گیٹ میں اندر گھسے تو وہ سانپ اس کے سر کی طرف چلے گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے کیسے کرے. بیٹی ہے, لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے. بیٹی کے ماں باپ چھپایا کرتے ہیں. تو مسجد وال جماعت والوں کو بلایا کہ بھائی ذرا آؤ نا دیکھو. تو وہ مسجد وال جماعت والے آئے نا, تو وہ 3 سانپ واپس باہر تھے. اور جیسے ہی مسجد وال جماعت والے اندر کی طرف آئے تو وہ سانپ اندر چلے گئے. بڑے خطرناک تھے. میں نے اس کو کہا بھائی تو کیا بات کرتا ہے, تو نیند میں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا مولانا یہ ابھی ہو رہا ہے, یہ سب قبرستان میں کھڑے ہیں, اور آپ سے میرے تعلق آتے نا, تو سب سے پہلا فون ہی آپ کو کیا میں نے. ابھی آپ بتاؤ کہ کیا کریں. یہ بھی گھبرا گیا. میں نے کہا ہاں یار یہ اللہ کی سنت ہے, قبر میں کیا ہوتا ہے کچھ بتاتے نہیں ہے. اتنا ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا, تیسرا کچھ نہیں ہوتا, یہ پکی بات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. گاڑی میں بیٹھنے والوں کو ہی پتہ چلتا ہے اے سی چل رہا ہے کہ ہیٹر. لیکن کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا ہے, اللہ بڑا طاقتور ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ. 1 سال کا انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے, اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینا آسان ہے کیا؟ ہم لوگ دنیا کی چیزوں کو ایک دم اس میں لیتے ہیں اور آخرت کو نارمل لے لیتے ہیں. تو مجھے جو بتانا تھا میں نے بتایا, لیکن میں بہت سہم گیا, میں ڈر گیا, گھبرا گیا. میں کہا پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو میرے بازو میں ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے, وہ رونے جیسے ہو گئے اور کہا مولانا یہ واقعہ سنا نا, میں اب نیت کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی سورہ ملک پڑھے بغیر تو نہیں سنوں گا. سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی. جو حافظ لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہو سکے تو ظہر کی سنتوں میں یاسین شریف پڑھ لیں تاکہ قیام لمبا ہو جائے. 1 حرف پہ 10 نہیں کیا, نماز میں پڑھے تو 100 نہیں کیا. پڑھنی ہے 4 رکعت 2 رکعت یاسین شریف پڑھ لیں. مغرب کے بعد اوابین میں سورہ ملک پڑھ لیں. عشاء کے بعد کی سنت میں سورہ سجدہ پڑھ لیں. اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو جائے گا, قیام بھی لمبا ہو جائے گا. اب یہ بات ہو گئی, اللہ کی شان مٹی ڈال دی گئی. میں نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ کہیں دوسری جگہ سے سانپ آ رہے ہوں گے. بولے نہیں ہونا. اس کے ابو نے کہا کہ اس کے سر کے پاس ہی جا رہے ہیں, وہیں سے آ رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں. مٹی ڈال دی گئی, سب نے دعا کی. گجرات کے ہمارے بڑے بڑے اللہ والوں کو پتا چلا. ایک بزرگ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آئے. ہاں مولانا اس واقعے کو لے کے میں اتنا رویا ہوں 1 ہفتے میں, اور اس بچی کے لیے 24 سال کی عمر کیا عمر تھی, اس کے لیے میں اتنا تڑپا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ان کی بات سن کے میں اور افسوس کرنے لگا. میں نے کہا یہ بیچاری بیٹی کا پتہ چل گیا اور سارے اللہ والے روئے, ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کس حال میں تھا. ذرا ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی دنیا کی حد تک کا ہی سوچ رہے ہیں یا ان کی قبر کا آخرت کا بھی سوچ رہے ہیں. اور ہم کھائیں اپنی اولاد پر, ان کو نیک بنائیں, دیندار بنائیں.
بچے کو دنیا میں تکلیف نہ ہو، قبر کا کون سوچے گا؟ یہ تو ایک غیر، ایک یہودی نصرانی عیسائی یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے بچے کو دنیا میں تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے دنیا میں تکلیف نہ ہو، لیکن آخرت کا کون سوچے گا؟ میں نے فوراً اسی فون پہ، چالو فون میں اس کو عمل بتا دیا اور میں نے کہا بھائی میں زیادہ تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ ابھی کہاں ہیں، آپ اس جگہ پر ہیں؟ تو کہا نہیں میں نوساری آ گیا ہوں مولانا، اس صبح میں دفن گیری ہو گئی، میں تو آ گیا ہوں نوساری، وہاں سے فون آ رہا ہے کسی مولانا کو پوچھ، تو میں نے آپ کو فون کیا. میں نے کہا بھائی وہ لڑکی کا جرم کیا تھا، کیا کرتی تھی وہ ایسا؟ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز تو پڑھتی تھی مولانا، پردہ بھی کر لیتی تھی. میں نے کہا پھر؟ تو آہستہ سے روتے ہوئے کہنے لگا مولانا زنا اور بد نظری کو ہلکا سمجھتی تھی. میں کہا بس فون رکھتے، بات سمجھ میں آ گئی. زنا کرنے والے کو قبر میں رکھتے نا فوراً عذاب قبر پڑھانے لگتے. مولانا یہاں تو سب برابر لگ رہے ہیں، نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا نہ کرنے والا، جوانی اللہ پر فدا کرنے والا، جوانی ہیرو کرکٹوں پر فدا کرنے والا، حضور کی نقل اتارنے والا اور غیروں کی نقل اتارنے والا، یہاں تو دونوں برابر لگتے ہیں. او بھائی ایگزام میں صحیح لکھا غلط لکھا یہاں دونوں برابر لگتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزام چل رہی ہے، ریزلٹ کا وقت نہیں ہے. وہ تو ریزلٹ کے وقت پتا چلے گا کون پاس ہوا کون فیل. تو یہ تو دنیا ایگزام کی جگہ ہے، یہاں کوئی ولی ہو جائے یا اللہ کا نافرمان ہو جائے دونوں برابر لگیں گے، چونکہ ایگزام چل رہی ہے. آخرت میں پتہ چلے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اللہ نے اس منظر کو کھینچا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا خیال ہے فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، تیرا رب پوچھتا ہے کیا دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر ہے؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا یہ فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر ہو جائیں گے؟ مالکم، قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا، تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ایگزام میں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرے، غلط لکھنے والے کو سر فیل کرے، اور تیرا اللہ نبی کی نقل اتارنے والا اور نبی کی نقل نہ اتارنے والا، فجر کی نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا، دونوں کو اللہ برابر کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے. ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑا، اللہ دونوں کو زندہ کرے گا اور کہے گا اس نے تیرے دنیا میں سینگ توڑا تھا نا، آج تو اس کا سینگ توڑ لے. یہ بکری اس کے سینگ کو توڑے گی اور پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. جہاں بکریوں کو انصاف ملے گا وہاں مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا. کاش ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر بھی ہوتی اور ہم اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے ساتھ خانقاہوں میں بھی جاتے اور اپنے دل پر محنت کرتے، تب بات سمجھ میں آتی، قرآن کی تفسیر ہوتی کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور خانقاہوں میں جاتے اور اپنے دل پر محنت کرتے اور اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے تو دل کی صفائی ہوتی. جب دل کی صفائی ہوتی تو فضائل گشت میں لوگ توبہ کرتے، درمیانی بات میں لوگ توبہ کرتے اور آخری بات میں لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے تیار.